الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. دوستوں بزرگ، آج الحمدللہ جمعہ کا دن اور جمعہ کا دن دینوں کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات کے دن سے ہی شروع کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے بڑے منتظر رہا کرتے تھے. جمعہ کے دن کا بڑا انتظار کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے آداب بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے اور سورہ کہف کی تلاوت ہونا چاہیے. جمعہ کی رات میں سورہ دخان کا اہتمام ہونا چاہیے. صبح سویرے جلدی اٹھ کر جمعہ کی تیاری میں غسل وغیرہ میں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خاص جوڑا جمعہ کے دن کے لیے متعین کرو. اس جوڑے کو جمعہ کے دن پہننا چاہیے. نیا جوڑا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک اچھا جوڑا ہونا بہت ضروری. اور جمعہ کے دن پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے. خطبہ امام کے قریب بیٹھ کر غور سے خطبہ سننا چاہیے. اور جمعہ کے دن ایسی کچھ گھڑیاں ہوتی ہے جس کے اندر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں تو ان گھڑیوں کی جستجو میں رہنا چاہیے. اس میں سے ایک گھڑی تو سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب سے کچھ وقت پہلے ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اور ایک امام کا دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی. تو ہم ہر ایک ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جائز خواہشات ہمارے ساتھ لگی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے. محترم دوستوں بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت ساری نعمت ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. آج ہمارا لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ ہوتا جا رہا ہے. گھر کے اندر بھی ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ صحابہ ڈرنے لگے کہ صحابہ یہ گمان کرنے لگے کہ کاش کے پڑوسیوں کا حق وراثت کے اندر نہیں آتا. آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی تکلیف سے پریشان حال ہے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے. آج ہمارے سامنے معاف کرنا جس کے ہم پیروکار ہیں اس کی زندگی کی ایک بھی جھلک ہمارے اندر موجود نہیں لیکن وہ ان لوگوں کے ہم پیچھے چلنے والے ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی سروکار نہیں. ہمارے ایکٹروں کا پوچھا جائے تو ہم کو سب خبر ہوگی. کرکٹروں کا پوچھا جائے، فٹ بال والوں کا پوچھا جائے وہ ہمیں خبر ہوگی. لیکن ہمیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں کچھ پوچھا جائے تو ہمیں اس کی ذرا بھی خبر نہیں ہوگی. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کیسا برتاؤ. محترم دوستوں بزرگوں، کوئی آدمی آفس کے اندر جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. کسی کرانہ دکان کے اندر کام کرنے جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے. ہمیں اپنے صحابہ کی زندگی پتہ نہیں. محترم دوستوں بزرگوں،
صحابہ کا غزوہ تبوک کا موتا ہمیں پتہ نہیں. ہاں غزوہ موتا کا ہمیں پتہ نہیں کہ غزوہ موتا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی کیسی بازی لگائی. ہاں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے موقع پر جب ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے جا رہے تھے تو بازو میں ایک اور صحابی تھے تو کہا کہ ان کو پلا دو. ایسے 3 صحابی کو ان صحابی نے پانی کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ دوسرے کو, انہوں نے کہا کہ تیسرے کو. پھر جب ان کے پاس جائے تو ان کی جان نکل چکی تھی. دوسرے کے پاس جائے تو وہ بھی رفیق اعلیٰ سے مل چکے تھے. اور تیسرے کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اس دار فانی سے جدا ہو چکے تھے. ہاں محترم دوستوں بزرگوں, کیا ہوا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ترجیح دی, اپنے ساتھیوں کو مقدم رکھا. ایک زمانہ یہ تھا کہ اپنے اونٹ سے پہلے کوئی اونٹ پانی نہیں پی سکتا ہے, اور ابھی کا کیسا زمانہ آ گیا تھا کہ ہم بعد میں پانی پیے, پہلے ہمارا بھائی پانی پی لے. ہاں محترم دوستوں بزرگوں, اور صحابہ کی زندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک دوسری جگہ رکھی ہوئی تھی تو ایک مشرک آتا ہے, اس تلوار کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرا اللہ بچائے گا. اس کے دل میں, اس کے کانوں میں جب اللہ کی آواز پہنچی تو کانپ گیا اور اس نے تلوار چھوڑ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تلوار کو پکڑا اور کہا کہ اب تجھ کو کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ بہترین تلوار رکھنے والے, یعنی آپ معاف کرنے والے. ہاں محترم دوستوں بزرگوں, یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ اللہ کے نبی نے پھر اس کو معاف کر دیا. اس نے ایک اچھا اثر لے کر گیا, ایک اچھا اثر لے کر گیا. پھر بعد میں اپنے قبیلے میں ایمان والا بن کر آیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ستار کے اندر ایک بات لکھی ہوئی, چھوٹی سی ہے لیکن حضرت شیخ کا ملفوظ ہے کہ آج کافی لوگ جو مسلمانوں کے اخلاق ابھی ظاہر کے اندر ہے اسی کو ایمانی اور اسلامی اخلاق سمجھ بیٹھے, لیکن ایمانی اخلاق اور اسلامی اخلاق مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں آج تو ہم ہمارے ساتھیوں کو تکلیف دینے کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہاں محترم دوستوں بزرگ, ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی سالنا بنتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتے تاکہ اپنے ایک یہودی پڑوسی کو بھی کچھ دے دے. آج ہمارا یہ ہے کہ ہمارے وہاں کہاں سے آ جائے لیکن ہمارے یہاں سے دوسری جگہ نہ جاؤ, ہمارا یہ حال ہے. محترم دوستوں بزرگوں, اب بہت بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے. ہاں ہمارے وہاں کچھ چیز زیادہ اضافے والی ہونی چاہیے, مزید ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے پڑوسیوں کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکیں. ہاں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتے جو قطع رحمی کرنے والا. ہاں ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ایسی مجلس بابرکت نہیں اور اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری کو توڑنے والا موجود ہو. ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے اندر ہر گھڑی کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کر دیں, اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بن جائے. سب ساتھی کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنایا, باقی آپ تمام کو عمل کرنے والا بنایا. ماشاءاللہ گجرات کی جماعت اپنے یہاں آئی ہوئی ہے. اپنے بستی کا حق بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دے, ان کی تعلیم کے اندر بیٹھے. ہاں
مدرسے کی جماعت ہے، طلبہ کی جماعت ہے. ہم کو پتہ ہے کہ طلبہ بیچارے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے. ہمارے یہاں سے بھی بستی کے طلبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. تو ان بچوں کا بھی دھیان دیں، ان کی تعلیم کے اندر بیٹھنے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دارالسلام میں 7 سال لگا. 3 دن بعد مکمل ہوا. زیر نگرانی چل رہا ہے. مسجد کا روٹ مسجد کا روٹ ہم کو پتہ نہیں، ابھی آیا نہیں. خالی ہم نے 1 ہفتے کا دیا، کل کا دن ادھر ہے. پھر اس کے بعد ہم اسلام پورہ مسجد ہے 4 دن وہاں. بدھ کے دن واپس اس میں واپس آئے گا. پھر 1 ہفتے کا روٹ دے دیں. منگل کے دن بھی رہنا رہا. اصل بات ٹور بند کرنا ان شاء اللہ.